السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، اپنے پروگرام میں مختلف حوالوں سے بات کرتے ہیں، گفتگو کی جاتی ہے مختلف معاملات اور مسائل پر، عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پہ پروگرام میں زیادہ بات ہوتی ہے، اور موضوع گفتگو آج کل ملکی سیاست ہے، یقیناً ہونا بھی چاہیے۔ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے، کون سی ایسی حکومت ہوگی جو ان کو ان مسائل سے، یہ جو روزمرہ میں جن کا سامنا ہے، گیس، بجلی، لوڈ شیڈنگ، تمام چیزیں، اس سے نجات دلائے گی۔ تو گزشتہ روز بھی پروگرام میں بڑی تفصیل سے اس معاملے اور موضوع پر گفتگو ہوئی، بہت سارے سوالات آپ کے میرے پاس موجود ہیں۔ کوشش کروں گا، آگے موقع ملے گا ضرور ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ آج ایک بڑا اہم معاملہ اور موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جناب، معاشی مسائل صرف پاکستان ایک واحد ملک نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے، شاید ہماری دانش میں بات نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کم و بیش اس وقت ایک جیسے ہی حالات ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، یقیناً وہاں پہ مواقع ضرور ہیں، ہمارے یہاں مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں روزگار کے، تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگ یہاں سے دوسرے ممالک جانا اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور یقیناً جانا یہ ان کا حق بھی ہے کہ وہ اگر یہاں مطمئن نہیں ہے تو کہیں اور جا کے حصول روزگار کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب اس مشکل مرحلے میں، یعنی مشکل اس لیے لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ جب پاکستانی کہیں جانا چاہتے ہیں کسی بھی ملک میں، تو جو ویزے کا پروسیس ہے، طریقہ کار ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سارے لوگ، ان کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کے لیے کیسے اپلائی کیا جاتا ہے، امریکہ کے لیے، کینیڈا کے لیے، دیگر اور ممالک کے لیے۔ تو اس طریقہ کار کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی مناسبت سے پچھلے کئی پروگرامز ہم کر چکے ہیں جس میں بڑی تفصیل سے ہماری گفتگو ہوئی ہے میں کیسے اپلائی کیا جائے۔ بڑے ممالک کا ہم اکثر تذکرہ کرتے ہیں کہ وہاں پر کیسے جا کر سکونت اختیار کی جا سکتی ہے، حصول روزگار کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو کیسے گراسپ کرنا ہے، کیسے پکڑنا ہے ان کو، اور کیسے یہاں تک پہنچنا ہے۔ اس معاملے پر آج گفتگو کی جائے گی۔ اسٹوڈیوز میں بڑے خاص مہمان تشریف فرمائیں۔ آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ جو کنسلٹنسی ہے اس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور پاکستان سے باہر مقیم ہے، اور پاکستان کے ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو پاکستان میں جب یہ سلسلہ سارا شروع ہوا تھا، لوگ باہر جانے کا سلسلہ ہوا، تو یہ کام آپ نے شروع کیا، اور 90 کی دہائی کے آغاز میں یہ کام شروع کیا کنسلٹنسی کا، اور آج بھی تاحال یہ سلسلہ جاری ہے۔ جانا پہچانا نام ہے شہر کراچی میں، اور بلکہ پاکستان میں کاروباری حلقوں میں پہچانے جاتے ہیں۔ عامر اسماعیل صاحب جو کہ ایک کنسلٹنٹ ہیں، ایک ایکسپرٹ ہم انہیں کہتے ہیں، اور بالکل صحیح ایکسپرٹ بھی ہیں کنسلٹنسی کے حوالے سے، بہت سارے مشورے ہم ان سے لیتے ہیں۔ آج کیونکہ پاکستان میں ہیں، صبح کے وقت ہم نے یہاں مدعو کا رکھا ہے، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ تھینک یو سو ویری مچ سر فار بینگ ود اس۔ بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں۔ ہم نے بھائی بہت سارے سوالات ہیں، میں کوشش کروں گا جلدی فریکوینٹلی آپ کی طرف سوالات بھیجتا جاؤں۔ لوگ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ آپ تو ویسے آسٹریلیا کے لیے، کینیڈا کے لیے، ٹرکی کے لیے اور دیگر ممالک کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن کینیڈا سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے پاکستانی جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف سے کویسچنز آ رہے ہیں کہ وہاں پر جائیے، وزٹ ویزا اپلائی کریں، 1.5 مہینے میں وزٹ ویزا، وہاں جائیں گے، لینڈ کرتے ہی نیور نو وہاں کا جو اسٹیٹ کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ آئے گا، آپ کو ریسیو کرے گا، اپنی گاڑی میں بٹھائے گا، لے کے جائے گا، آپ کو ڈنر کرائے گا، اس کے بعد آپ کو جاب آفر کرے گا۔ پلیز اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ سلسلہ ہے کیا، کیا واقعتاً کوئی ایسا ہوا ہے کسی کیس میں؟ بتائیے گا۔ اچھا، یہ سوشل میڈیا کے مرہون منت ہے یہ ساری باتیں، جو کہ مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، جو کہ پھیل گئی ہیں، اور لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں یہ بات جاننے کے لیے کہ اس میں کیا حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک تو آپ کو ڈیسپریشن جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے جانے کے لیے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، آپ جانا چاہتے ہیں، خواہش ہے آپ کی، وہ آپ کے اوپر اگر حاوی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی آنکھوں کے اوپر ایک تھوڑا سا پردہ آ جاتا ہے۔ تو آپ اس پردے کے تھرو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، ان ویڈیوز کو، ان سوشل میڈیا پوسٹ کو، تو آپ کو کچھ بہتر نظر آتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے۔ اس میں آپ کو یہ نہیں، آپ زحمت کرتے کہ اس کی حقیقت جانیں، اور پھر آپ اپنے پیسے گنواتے ہیں۔ تو ذرا سا یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ملک ہے کینیڈا، جہاں پر جو مواقع ہیں وہ امیگرینٹس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اب کینیڈین گورنمنٹ کو امیگرینٹس چاہیے، امیگرینٹس کے لیے انہوں نے سلیکشن کرائٹیریا
مختص کیا ہوا ہے کہ اس معیار کا بندہ آئے گا یہاں پہ، آئے گا پھر اپنے طور پر وہ جابز ڈھونڈے گا اور محنت کرے گا یا بزنس کرے گا یا پڑھائی کرے گا. لیکن یہ جو افواہ ہے کہ آپ آئیے وزٹر ویزا کے اوپر اور یہاں پر آنے کے بعد رہ جائیے، ورک پرمٹ لے لیجئے اور اس کو کوٹ اینڈ کوٹ کنورٹ کرا لیجئے، دیر از نو سچ تھنگ. اسپیشلی ایسی افواہ کہ پاکستانیوں کے لیے خاص طور سے کوئی اسکیم نامزد کر دی ہے. ایک اعلان ضرور تھا، وہ کووڈ کے زمانے میں بھی تھا کہ اگر آپ وزٹ پہ ہیں، آپ واپس نہیں جا سکتے، تو آپ کو اگر جاب آفر مل جائے کینیڈا میں، یا ایون ابھی بھی آپ آتے ہیں، اگر آپ کو کوئی جاب آفر مل جائے اور وہ امپلائر اتنا آپ کے ساتھ منسلک ہو جائے، آپ کو اتنا پسند کر لے کہ وہ آپ کے بہاف پر ایک پروسیس ہوتا ہے لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ، اس کے تحت وہ جاب آفر اپروو کرا لے وہ امپلائر، تو آپ رہ سکتے ہیں، ورک پرمٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں. کنورٹ کچھ نہیں ہوگا، اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ تو آپ باہر سے بھی کرتے ہیں، ایسے ہی کوئی امپلائر مل جائے تو آپ کی وہاں موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ جو امیگرینٹس ہیں، جو سٹیزنس ہیں، وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں جاب حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ آف کینیڈا چاہتی ہے کہ لوگ جابس کریں تو ٹیکسز دیں گے، اور اگر وہ جاب لیس ہوں گے تو ان کے اوپر برڈن پڑے گا، کیونکہ ویلفیئر کنٹری ہے تو ان کو اپنے جیب سے پیسے دینا پڑتے ہیں ان کو سروائیول کے لیے. تو وہ چاہیں گے کہ پہلے کینیڈینس کو جاب ملے. اب کینیڈینس کو بھی جاب کے حصول میں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ پوری دنیا اس کے اندر متاثر ہے. امپلائرز پہ لازم ہے کہ وہ کینیڈینس کو جاب دے. آپ وزٹر کے طور پہ جب جاتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں، تو جواب نفی میں ملتا ہے، اور لوگ اپلائی کرنے کے بعد وزٹر ویزا، وہاں پہ پہنچنے کے بعد ہزاروں ڈالر ضائع کرنے کے بعد پھر واپسی کا سفر کرتے ہیں. تو یہ جتنے حضرات جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا کر لوگوں کو خوشی کی نوید دے رہے ہیں کہ آپ آئیے، آ کر کے یہاں پر رہ جائیے کیونکہ جاب بے تحاشا ہیں، اپلائی کریں گے تو مل جائے گی. کچھ سیکٹرز میں ہو سکتا ہے کہ کچھ کامیابی ہو، لیکن ایسا قطع نہیں ہے کہ آپ آنے کے بعد وہاں پہ رہائش کر لیں گے، ورک پرمٹ مل جائے گا، جابز مل جائیں گی. بڑا آپ کو کیلکولیٹڈ اسٹیپ لینا ہے، اس میں پیسے بھی انوالو ہیں. اور یہ اس میں پرابلم یہ ہے، جسٹ ٹو ایڈ ویری کوئکلی، کہ بہت سارے لوگ جو وزٹر ویزا کے معیار پہ پورا نہیں اترتے، وہ اس بات سے متاثر ہو کر کے شاید کوئی اسکیم ہے، وہ وزٹر ویزا اپلائی کر دیتے ہیں. اس میں صرف فائدہ اس ایجنٹ کا ہی ہوتا ہے جس نے اپلائی کیا. ہم سے جب کوئی رابطہ کرتا ہے تو ہم اس کا پروفائل دیکھنے کے بعد اپنی مختصر سی 32 سالہ امیگریشن کی ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے، بروئے کار لاتے ہوئے ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا وزٹر ویزا بہت ممکن ہے کہ نہیں ملے آپ کو، گو کہ ہم ویزا آفیسر نہیں ہیں، لیکن بہت ممکن ہے نہیں ملے. آپ احتیاط سے کام کریں، اور اگر آپ کریں گے اپلائی، ریفیوزل ہوگا، کوئی کما لے گا، آپ کے پیسے ضائع ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ والا ایٹیٹیوڈ عموماً کنسلٹنٹ کا ہوتا نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ جب ان کے پاس جاتے ہیں وہ ان کو کنونس کر کے بھیجتے ہیں کہ 101% آپ کا ویزا لگ جائے گا، آپ بس اپلائی کریں، پروسیس میں جائیں، اینڈ دین وی ول سی کہ اس کو کیا کرنا ہے. یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اچھا جی، اب تھوڑی سی بات ہو جائے ذرا پہلے کینیڈا کے حوالے سے ہی کہ ٹریول ہسٹری آپ کی کتنی میٹر کرتی ہے اور اس کو مینٹین کرنا اچھی چیز ہے. پاکستان میں کیونکہ لوگ اتنا فریکوینٹلی ٹریول نہیں کرتے، لیکن پوری دنیا میں یہ ہے کہ لوگ ٹریول بہت زیادہ کرتے ہیں. اس کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے، اور پلس یہ کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ کیا واقعتاً ایسا ہے کہ جو فریشرز ہیں وہ اپلائی کریں تو ان کے چانسز کم ہوتے ہیں؟ پلیز. دیکھیے، جو قانون ہے اس کے تحت تو کوئی انٹرنیشنل ٹریول ہسٹری ہونے کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آفیسر نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے آنے کا. میرا مقصد سیاحت ہے، تو آفیسر کے ذہن میں دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ آپ ٹورزم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں مقیم ہے، ہزاروں میل دور، آپ کو شوق ہے، کینیڈا بیوٹیفل کنٹری، اسپیشلی سمر کے اندر، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کچھ اچھے مقامات ہیں، نائگرا فالز وغیرہ یہ وہ، لیکن کیا آپ اپنے فارغ اوقات میں ٹورزم کرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں؟ اپنے ملک کے اطراف میں آپ نے کبھی قدم باہر نکالا؟ تو گو کے قانون نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال تو اٹھے گا. بالکل. اب ٹھیک ہے کہ کسی کا فریش پاسپورٹ ہے لیکن وہاں پر کوئی تقریب ہے، وہاں پہ کوئی رشتہ دار ہیں جن سے ملنا ہے، پھر بھی دقت ان کو بھی ہونی ہے کہ میں کیسے کنونس کروں، آج تک میں نے ٹریول نہیں کیا. لیکن کہیں پہ ریزن صرف سیاحت ہے اور چیزوں کو دیکھنا ہے، ایکسپلور کرنا ہے، اور آپ نے ابھی تک ٹریول نہیں کیا تو بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ نے بہت ٹریول کیا ہوا ہے، امریکہ کا ویزا لگا ہوا ہے، یو کے کا لگا ہوا ہے، آسٹریلیا کا لگا ہوا ہے، بہت آپ ٹریول کرتے ہیں، تو بھی تو گارنٹی نہیں کہ کینیڈا آپ کو ویزا دے گا. اس کو اپنا میرٹ یوز کرنا ہے. تو خالی سفر ہونا بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو ویزا ملے گا. بہت خوب.
ٹھیک ہے نا. تو یہ ذرا سا آپ کو دیکھنا ہوتا ہے, ایویلویٹ کریں, اپنا ریزن دیکھیں. ریزن اگر آپ کا اس وجہ سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں جابز موجود ہیں, کیونکہ یہ کنورٹ ہونے والا ہے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. بالکل ٹھیک ہے. موونگ فارورڈ, ایج فیکٹر کتنا کاؤنٹ کرتا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ینگسٹرز کے لیے اپرچونٹی ہے اور جو ابو 30-35 ہیں ان کے لیے اپرچونٹیز وہاں ڈپلیٹ ہو رہی ہیں. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ معیار دیکھیں امیگریشن پالیسی کا تو وہ آبویسلی ٹلٹ ہو رہی ہے ینگر لوگوں کی طرف, ٹھیک ہے, کیونکہ آبویسلی ینگر آدمی آئے گا, وہاں پر زیادہ وقت ہے اس کے پاس, وہ محنت بھی زیادہ کر سکتا ہے. عموماً ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو بہت ینگ ہیں لیکن اتنا محنت نہیں کرنا چاہتے, اور ایسے بھی دیکھے ہیں جو ہماری ایج بریکٹ میں ہیں اور کافی وہ انرجیٹک ہیں, لیکن انہوں نے ایک خاص معیار رکھا ہوا ہے کہ دیکھیں پوائنٹس کٹنا شروع کر دیں گے اگر 30 سال سے عمر اوپر جائے گی. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی 40 کی دہائی میں ہیں اور انرجیٹک ہیں, تو ان کے لیے پھر دوسرے راستے ہیں جیسے کہ پروونشل پروگرامز ہیں. تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جو کہ مجاز ہے امیگریشن دینے کی, اس نے جو معیار اپنا فیڈرل اسکل ورکر پروگرام میں رکھا ہوا ہے, اس میں اس نے رینکنگ سسٹم ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے آپ کے مواقع نیچے آنا شروع ہوتے ہیں. آبویسلی آپ کا رینک نیچے آ رہا ہے, لیکن کچھ ایڈیشنل پوائنٹس آپ لے سکتے ہیں. ایون اگر آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ کے رینکنگز کو کم ہے, 600 ایڈیشنل پوائنٹس آپ لے سکتے ہیں اگر کوئی پروونس آپ کو سلیکٹ کر لے, پسند کر لے, ڈپینڈنگ آپ کا آکوپیشن کیا ہے. فار ایگزامپل آپ نرس ہیں, آپ انجینئرنگ میں ہیں, آپ آئی ٹی میں ہیں, اور آپ کی ایج زیادہ ہے, لیکن کوئی اگر پروونس آپ کو پسند کرے گا تو وہ آپ کو سپورٹ کر دے گا اور آپ تشریف لے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. فائنینشیل اسٹیبلٹی ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, کہیں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے اسی چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ آپ کتنا فائنینشیلی اسٹیبل ہیں. موسٹ آف دا ٹائم جو ریفیوزلز آتے ہیں اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن ایسی نہیں ہے جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یہ کس حد تک میٹر کرتا ہے؟ پھر یہ کہ کچھ جگہوں پر لوگ اس چیز کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویری سوری کہ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم یہ جو فیک ایک وہ بناتے ہیں, بیلنس اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں. کیا یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کیا ان کو آپ ڈسیو کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے؟ کہیں کہیں کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہو بھی جاتا ہے. جب یہ شاید کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر لوگ اس پہ گیمبل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کتنی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے, پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ تو آپ کی ثوابدید پر ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اپنی لائف میں. کیا آپ ڈسیپشن کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ اگر میرا کام نہیں ہو رہا تو آئی ایکسیپٹ اٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیلو انٹو مس ریپرزنٹیشن. تو پہلے تو یہ بات ہے, اگر آپ کیجیے گا تو اس کے کانسیکوینسز بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. آپ اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں کینیڈا میں, یا آپ کو بین بھی کیا جا سکتا ہے 5 ایئرس کے لیے, 10 ایئرس کے لیے. تو اگر آپ یہ چانس لینا چاہتے ہیں, آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا, لیکن ابھی آپ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ مجھے ویزا ملے گا تو میں چلو یہ چانس لے لیتا ہوں, ناٹ ورتھ اٹ. ڈونٹ ڈو دیٹ, ڈونٹ لائی ٹو امیگریشن اتھارٹیز. ایک تو یہ. جہاں تک مالی حیثیت کا سوال ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غریبوں کے لیے کوئی چانس نہیں ہے. بھائی مسئلہ غریبوں کا یا امیروں کا نہیں ہے, سلیکشن کرائٹیریا ہے موجود. ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کیٹیگری کون سی چوز کی. آپ وزٹر پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, 10 دن وزٹ کریں گے, $2-3,000 خرچ کریں گے, لیکن آپ کی جو مالی حیثیت ہے وہ مد نظر رکھے گا کہ اگر آپ کی مستحکم نہیں ہے مالی حیثیت تو آپ واپس کیسے آئیے گا. آپ کے پاس پراپرٹیز نہیں ہیں, آپ کے پاس کوئی اچھی جاب نہیں ہے, آپ کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے, تو آپ $3,000 آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں میں وہاں جا کے خرچ کروں گا, واپس آ جاؤں گا. اسی طرح اسکل ورک کا کیٹیگری ہے, اس کے اندر آپ کو اپنے ساتھ سرمایہ لانا پڑتا ہے 6 مہینے کا خرچہ, جو کہ $14,000 ہے فی بندہ, اور پھر $4,000 فی ڈیپینڈنٹ. آج کل ڈالر کا ریٹ کیونکہ پاکستان میں چینج ہو گیا تو رقم بڑی لگنے لگی ہے مزید. اسی طرح سے بزنس والا ہے تو اس کا تو امیگریشن کا دار و مدار ہی سرمایہ پہ ہے. $2-3 لاکھ کا انویسٹمنٹ میں کروں گا, آپ مجھے 2 سال کا وقت دیجئے, میرے پاس بزنس کرنے کا تجربہ ہے, میں بہت کامیاب بزنس مین ہوں, اب میں آپ کے پاس اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس پیسے ہیں, میں ویل سیٹل آدمی ہوں. تو کیٹیگریز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ڈیسپریشن میں کوئی چیز سبمٹ نہ کرائیے. 5 آئیز آپ نے سنا ہوگا, اس میں کینیڈا شامل ہے, آسٹریلیا, US, UK, یہ تمام, اور نیوزی لینڈ, یہ تمام لوگ, تمام ممالک آپس میں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. آپ کا کینیڈا میں کام نہیں ہو رہا, کہیں اور ہو جائے گا, لیکن اگر آپ کے امیگریشن ریکارڈ پہ کبھی دھبا لگ گیا تو پھر آپ کو ہر جگہ دقت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, پھر آپ ٹریول کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا. اور یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل لوگ کرتے ضرور ہیں
لیکن اگر کہیں کوئی آبجیکشن لگ گیا یا اگر کوئی کسی قسم کا کریٹیکل آبجیکشن ہوا تو پھر یہ آپ کی ٹریول ہسٹری کو بہت زیادہ متاثر کرے گا. جو آنے والے وقت میں اگر آپ کو کوئی ٹریول کرنا پڑا تو وہ پھر اتنا آسان نہیں ہوگا. اسٹوڈنٹس کی طرف آتے ہیں, سب سے زیادہ کویشچنز آتے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ اسٹوڈنٹس وہاں کیسے سروائیو کریں, اچھی انسٹیٹیوشنس کو کیسے پرسو کرنا ہے. بہت سارے لوگ شاید انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ضرور ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں, ان کی ریچ نہیں ہے. کیا آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ایسے اسٹوڈنٹس کو جو کہ اچھی انسٹیٹیوشن کو کیسے اپروچ کر سکتے ہیں, ان کی پروسیڈنگس کیا ہوتی ہیں, کنسلٹیشن کا کیا پروسیس ہے, یہ ذرا بتائیے. جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کا سرمایہ ہے. Right. وہ بہت ساری خطیر رقومات لاتے ہیں اپنے ساتھ, ٹیوشن فیس کی مد میں وہاں رہتے سہتے ہیں, خرچ کرتے ہیں اپنی جیب سے, تو وہ ان کے لیے کموڈیٹی سارٹ آف ہے. کہنا نہیں چاہیے کموڈیٹی, لیکن ہے اس سینس میں کہ جو وہاں پہ یونیورسٹیز ہیں وہ اپنی تعلیم کو مارکیٹ کرتی ہیں کہ آپ آئیے ہمارے پاس معیاری تعلیم ہے, اس کے لیکن اتنے پیسے ہوں گے, آپ دیتے ہیں ان کو. اچھی یونیورسٹیز کا انتخاب آپ کے اپنے اکیڈمک پرفارمنس کے اوپر منحصر ہے. کمپیٹیٹیو ہے ایڈمیشن پروسیس. اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل گریڈز اچھے نہیں ہیں تو یقیناً آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ کے گریڈز اچھے ہیں تو آپ پھر انتخاب کر سکتے ہیں اس بنیاد پہ کہ آپ کہاں پڑھنا چاہتے ہیں کینیڈا میں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ چاہیں کہ میں پڑھنا تو یہاں چاہتا تھا انٹیریو میں, لیکن برٹش کولمبیا میں ایک یونیورسٹی مل رہی ہے جس کے پیسے کچھ کم ہیں, تو آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو تعلیمی معیار ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیسے تعلیم حاصل کرتے ہیں. جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا جو موٹیویشن ہے وہ امیگریشن کے اوپر زیادہ ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف تعلیم لیں گے بلکہ یہاں پر مستقل سکونت بھی کر لیں گے. تو کینیڈا ایکسپیرینس کلاس انہوں نے بنا رکھی ہے, ایک کلاس جس کے تحت انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جب پڑھائی کر لیتے ہیں تو پھر وہ پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہیں. پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ پہ جب ایک سال کام کر لیتے ہیں تو وہ امیگریشن بھی لے سکتے ہیں. تو لائف از ٹف ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ, اٹس ناٹ ایزی, یو ہیو ٹو اسٹڈی, یو کین ورک فار 20 hours پر ویک, وہ آپ کو اجازت ہے, اور پھر فل ٹائم ڈیورنگ بریکس. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو منزل ہے آپ کی وہ پی آر اور پھر سٹیزن شپ ہوتی ہے. تو آپ کو ذرا فوکس رہتے ہوئے آپ کام کرتے ہیں, کام ہو جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ کینیڈا میں ڈویژن ہے, ڈویژن ان اے سینس کہ جو اربن ایریاز ہیں وہاں پر لوگ زیادہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. ویدر شاید اتنا چیلنجنگ نہیں رہا جو پاسٹ میں کبھی جب آپ گئے تھے اس وقت ہوگا, تو وہاں لوگ جلدی ایکلائمیٹائز ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو فار اینڈ وائڈ ایریاز ہیں یہاں پہ بھی کیونکہ اچھی انسٹیٹیوشنز ہیں, کچھ اسٹوڈنٹ یہ سوال کرتے ہیں کیا یہاں پہ چانسز ایسا ہو سکتا ہے کہ پروبیبلٹی زیادہ ہو کہ وہاں پر آپ ان کے کرائٹیریا پہ پورا اتر آئیں, کیونکہ زیادہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پرسو نہیں کرتے کہ ویدر چیلنجز جو چیلنجنگ ہوتا ہے. کیا یہ چیز واقعی کام کرتی ہے کسی کیس کے اندر, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ زیادہ جلدی مل جائے؟ اسٹوڈنٹ میں 2 اسٹیپ کا پروسیس ہے. پہلے تو آپ ایڈمیشن لیجیے. اب وہ ایڈمیشن اربن ایریا میں بھی ہو سکتا ہے, تھوڑا سا ریموٹ ایریا میں بھی ہو سکتا ہے, کوئی یونیورسٹی ہو سکتی ہے جہاں پہ پاپولیشن کم ہے, تو ایڈمیشن تو آپ کا ہو گیا. اب جب اسٹڈی پرمٹ آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو ویزا آفیسر کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ کیا ہے, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے جب آپ اپنے ملک لوٹ جائیں گے, اور یہ آپ کا جو اسٹڈی پلان ہے وہ آپ کی کریئر پروگریشن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ نہیں. تو جب ایسی بات ہوتی ہے تو پھر اس سے قطع نظر کہ آپ نے داخلہ کہاں لیا ہے آپ کو ویزا ملنا چاہیے. یہ ذرا سا تاثر ہے کہ کچھ یونیورسٹیز میں ویزا زیادہ ملتے ہیں, کچھ میں کم ملتے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے کالج میں داخلہ لیا ہے تو یہ ایک عام تاثر ہے کہ کالج سے بہتر یونیورسٹی کا, لیکن کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا کریئر پروگریشن جو ہے وہ ڈپلوما سے ہی پورا ہو رہا ہو. آپ کی کنونسنگ صلاحیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آفیسر کو آپ کیسے کنونس کرتے ہیں. ہاں, اگر آپ کے پاس آلریڈی ماسٹرز ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈپلوما کر لیجئے تو آفیسر آپ سے سوال کرے گا کہ آپ کی آلریڈی تعلیمی معیار ماسٹرز یا بیچلرز ہے 4 ایئرز, آپ کیوں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ میں کچھ پیسے کم کر لوں, بچا لوں, بیچلرز ڈگری میں بہت پیسے لگ جائیں گے, ماسٹرز میں بہت, تو میں چلیں ڈپلوما کر لیتا ہوں. تو وہاں پر آ کر کے ڈیسیشن ویزا آفیسر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, چاہے وہ اربن بیسڈ ہو یا ریموٹ بیسڈ ہو, آؤٹ سائڈ سبرب میں ہو یونیورسٹی کالج, کہ یہ مطابقت رکھ رہا ہے یا نہیں, آپ کنونسنگ بات کر رہے ہیں یا نہیں, آپ ایک جینوئن اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اب جابرز کی طرف آتے ہیں. جابرز کے لیے اپرچونیٹیز ہیں, یقیناً ہیں, ہوں گی بالکل, لیکن یہ لینگویج بیریئر ایک ہمارا ہے, اس کو کیسے بریک کیا جائے؟ اور پلس یہ کہ کچھ ایڈوانس لرنرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں فرینچ آتی ہے تو کیا اس کا کوئی بینیفٹ ہمیں ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان میں اب لوگ تھوڑا سا اسمارٹ
ہوگا ان اے سینس کہ پہلے وہ اس چیز کو امپورٹنس نہیں دیتے تھے، لیکن اب جنہوں نے اپنا ٹارگیٹ کینیڈا کو رکھا ہوا ہے وہ اس چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ کچھ ایریاز شاید ایسے ہوں جہاں پہ لیبر اسکل تو ہیں لیکن ان کے پاس یہ ایکسٹرا بینیفٹ نہیں ہے کہ وہ فرینچ یا اور اسپینش یا کوئی اور لینگویج جانتے ہوں. کیا اس کا کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ کینیڈا بائے لنگول کنٹری ہے، فرینچ بھی ان کی آفیشیل لینگویج ہے، اور ایسا ہمیشہ سے ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ایڈیشنل لینگویج اسکل ہوتی ہے تو ہمیشہ ان کو پذیرائی کرتے ہیں امیگرینٹ کی کہ ان کی جاب حاصل کرنے کے مواقع زیادہ ہوں گے. لیبر مارکیٹ میں آپ بائے لنگول ہیں، دونوں لینگویجز جانتے ہیں. اب ریسنٹ ٹائمز میں انہوں نے اس بات کو امپورٹنس دینا شروع کی ہے. ابھی انہوں نے 5 کیٹیگریز آئیڈینٹیفائی کی ہیں، 5 سیکٹرز، جس میں ہیلتھ، ٹریڈز اور دوسرے شامل ہیں. فرینچ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ فرینچ بھی اس کے اندر شامل ہے ان 5 کے اندر. تو اگر آپ کے پاس فرینچ لینگویج کی صلاحیت ہے تو آپ اپنے جو چانسز ہیں وہ کئی گنا زیادہ بڑھا لیں گے. نہ صرف یہ کہ کیٹیگری بیسڈ ڈراز کے تحت، بلکہ فرینچ کی اپنے پوائنٹس جو کہ مین اسٹریم فیڈرل اسکل ورکر پروگرام کے تحت آپ کو زیادہ مل سکتے ہیں. پھر ایک کیوبیک ہمارا پروونس ہے جس کا اپنا ایک سلیکشن کرائٹیریا ہے، تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں، فرینچ کو بہتر کریں اپنی، تو آپ مزید پوائنٹس کلیم کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ کہ ہمارے یہاں جو جاب کا خیال آتا ہے نا تو وہ زیادہ ان کو پہلے سے مائنڈ میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے کہ بلو کالر جاب وہاں پر ملے گی. اچھا، بریک کے لیے کہہ دیا گیا کوشچن تو میں آپ سے ضرور کروں گا. ایک بریک کے لیے کہا گیا ہے، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لیتے ہیں، واپس آئیں گے عامر بھائی سے گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ڈسکشن جاری تھی اور بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. امپورٹنٹ ان دا سینس کہ ہر شخص بار اپلائی کرنا چاہتا ہے لیکن کیا ہرڈلز اس کے سامنے آتی ہیں، کن چیزوں کو جاننا اپلائی کرنے سے پہلے ضروری ہے، اس کے اوپر بات کریں. عامر اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ایکسپرٹ کنسلٹنٹ ہیں، ماسٹر کنسلٹنٹ ہیں. بہت سارے آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے اور میرے پاس بہت سارے فریکوینٹلی جو آسک کویشچنز فیکٹس جن کو کہتے ہیں وہ میرے پاس ہیں. میں جلدی عامر بھائی کی طرف کرتا ہوں. پالیسی شفٹ کیا یہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ کیونکہ ابھی جیسے میں نے بریک میں آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے 94 میں اپلائی کیا تھا، اس وقت تو میرا ایسے ہو گیا تھا اور ایسے کرو گے تو ہو جائے گا. آپ تو اس سے بھی پہلے سے کام کر رہا ہے، 90s کے اندر جو ہے وہ آپ نے یہ سلسلہ اسٹارٹ کیا تھا. اس وقت سے لے کے اب تک کتنی پالیسی شفٹ آئی ہے، ذرا یہ تو بتائیے. بے تحاشا تغیرات آئے ہیں اور آنے بھی چاہیے، اس لیے کہ چیزیں چینج ہوتی ہیں، مارکیٹ ڈیمانڈز چینج ہوتی ہیں، ڈائنامک ہوتی ہیں. تو جیسے جیسے چینج آتا ہے ویسے ویسے پالیسی میں شفٹ ہوتا ہے. پھر کینیڈا اور دوسرے فرسٹ ورلڈ کنٹریز آپس میں بھی کمپٹیشن میں ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم بیسٹ آف دا بیسٹ کو اٹریکٹ کریں اپنی طرف. تو شفٹس کافی سارے آئے ہیں. فار ایگزامپل ایج کے اوپر وہ 1 نمبر 2 نمبر کاٹتے تھے 50 سال کے اوپر، اور اس وقت ہمارا ٹارگٹ مارکیٹ یا جو ہم جن کو پروموٹ کرتے تھے وہ لوگ ہوتے تھے جو 40-45 کی اپنی دہائی میں ہوتے تھے. موٹیویشن ہوتا تھا، بچے بڑے ہوتے تھے، کالج جانا ہے ان کو، تو ان کو لیتے تھے. 50 سال تک بھی آپ کے پوائنٹس بن جاتے تھے، 55 سال تک بھی بن جاتے تھے. اس کے بعد انہوں نے 2015 میں اس کو اس طرح سے چینج کیا کہ 30 سال کی عمر سے رینکنگ اسکور انٹروڈیوس کیا، 30 سال کی عمر سے پوائنٹس کاٹنے شروع کیے. تو یہ شفٹ آیا کہ ینگر لوگوں کو لینا ہے. اسی طرح شفٹ آیا کہ جب انگریزی کا معیار آپ کا ویزا آفیسر چیک کرتا تھا ڈیورنگ این انٹرویو، تو ان کو اندازہ ہوا کہ سبجیکٹو ہے بہت، اس کو آبجیکٹو کر دیتے ہیں، آئلٹس کا ٹیسٹ لے آتے ہیں. تو یہ جو شفٹ آ رہا ہے 90 کی دہائی 2000 کی دہائی، اس سے بالکل مختلف سلیکشن کرائٹیریا ہے اور یہ مزید چینج آتا رہے گا. جیسے ابھی انہوں نے کیٹیگری بیسڈ ڈراز کرنا شروع کر دیے، جو کہ ایک اچھی نوید ہے ان لوگوں کی جن کے پاس ایکسپیرینس ہے کچھ مخصوص سیکٹرز میں. ہیلتھ سیکٹر ہے، اسٹیم ہے، سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میتھ، آئی ٹی والے ہیں، انجینئرز ہیں، نرسز، ڈاکٹرز، ڈینٹسٹ، ٹریڈز ہیں. ٹرانسپورٹیشن کا بھی انہوں نے ایک ڈرا کیا تھا جس میں ٹرک ڈرائیورز تک شامل ہیں. تو ان کو جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ اس حساب سے اس کو چینج کرتے رہیں گے. آپ کو اپڈیٹ رہنا ہے، آپ کو گورنمنٹ آف کینیڈا کی جو ویب سائٹ ہے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. آپ اس کو ایکسپیرینس کریں، اس کو ریسرچ کریں، اور جب اپلائی کریں تو بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کہ مجھے معلوم ہے کہ میں میٹ کر رہا ہوں سلیکشن کرائٹیریا اور میرا وقت اور پیسہ ضائع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
اچھا، اپنے اسکل سیٹ کے اوپر کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ نظر رکھنا ہے، اور آج کل تو آپ کو اگر کہیں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی فلانا انجینئرس کی ضرورت ہے، یا وہ تو بڑے بڑے پروفیشن ہیں نا، وہ تو پوری رائٹ. دنیا میں ان کو ایکسیپٹنس ملتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایریاز ہیں، جیسے کچھ باربرز ہیں، کچھ اس طرح کے شیفس ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں، کیا ان کو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے؟ یا اگر یہاں رہتے ہوئے لوگ اسمارٹلی پلے کرنا چاہتے ہیں، اپنے اسکل سیٹ کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے خیال میں اس طرح کوئی اچھی سرٹیفکیشن وہ لے کر پھر اپلائی کر سکتے ہیں، بات بن سکتی؟ اچھا، یہ جو کیٹیگری بیسڈ ڈراز انہوں نے شروع کی ہیں، اس کا وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ٹرک ڈرائیور ہے، کوئی ٹرانسپورٹیشن میں ہے بندہ، تو اس کو ہو سکتا ہے ڈپلوما بھی نہ ہو اس کے پاس، تو اس کا سکور کم ہوگا. تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جب ڈرا کریں گے تو کم سکور پہ کریں گے، تو ان کو موقع ملے گا کیونکہ ہمیں چاہیے. اگر مین اسٹریم پروگرام کو دیکھیں تو وہ صرف انہی لوگوں کی پذیرائی کر رہا ہے جن کے پاس ماسٹرز ڈگری ہے اور انگریزی کا معیار بہت اچھا ہے. تو اگر یہ لوگ جو ان کی ڈیمانڈ ہے، اگر وہ اسی سسٹم کے تحت آئیں گے جو کہ مین اسٹریم پروگرام ہے، تو ان کو موقع نہیں ملے گا. تو انہوں نے کیٹیگری بیس ڈرا ایشو کرنا شروع کر دیے. جو ایسے پروفیشن میں لوگ ہیں جس میں ایجوکیشن نہیں ہے، ضرورت جس میں نہیں ہے، فار ایگزامپل آپ شیف یا کوک ہیں، آپ نے ڈپلوما کیا، اب آپ شیف اور کوک ہیں، یا کبھی نہیں بھی کیا ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، تو آپ امیگریشن تو نہیں اپلائی کر پائیں گے کیونکہ آپ کے پوائنٹ شاید نہ بن پائیں. اس کے لیے آپ کو کوئی امپلائر ڈھونڈنا ہے، اور امپلائر کے لیے یا تو آپ از خود کوشش کرتے ہیں. جاب ویب سائٹ موجود ہے، فار ایگزامپل جاب بینک ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو اس میں کامیابی کم ملتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں. اسی طرح سے لائسنسڈ ریکروٹرز جو کینیڈا میں مقیم ہیں اور گورنمنٹ آف کینیڈا سے لائسنسڈ ہیں فورن ورکرز کو ہیلپ کرنے کے لیے، آپ ان کے پاس رجسٹر کیجئے ساری چیزیں. ہاں، آپ کو یہ احتیاط رکھنا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں آن لائن جو کہ آپ کو جھانسا دے سکتے ہیں کہ ہم جاب کرا لیں گے. آپ کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اگر آپ سے رقم کا تقاضا کرتا ہے کہ میں آپ کو جاب دلاؤں گا لیکن مجھے پیسے چاہیے، پھر آپ اس سے بات قطعاً نہ کریں، کیونکہ گورنمنٹ آف کینیڈا کے قانون کے مطابق آپ کسی سے کوئی پیسے نہیں لے سکتے ہیں جاب کے ارینجمنٹ کی مد میں. جہاں اس نے پیسوں کی بات کی تو اس کا مطلب ہے وہ لائسنس ریکروٹر نہیں ہے، وہ اپنا لائسنس کھو دے گا اگر اس نے آپ سے 1 سینٹ بھی چارج کر لیا. لیکن لائسنس ریکروٹر ہی آپ کو پراپر طریقے سے، یا لائسنس امپلائمنٹ ایجنسیز آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں. آپ بس خود بھی اپلائی کیجئے، لنکڈ ان پہ جائیے، ایک اچھا ریسورس ہے. جاب بینک پہ جائیے، ورکوپولس ایک ویب سائٹ ہے، اور جائیے، اور بے تحاشا اور ویب سائٹس ہیں. اگر آپ کو کامیابی نہیں مل رہی ہے تو مایوس ہو کے آپ کسی کو پیسے نہ دے بیٹھے. اور اس مارکیٹ میں پاکستان میں لوگوں کا جو فوکس ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ جی کسی کی جیب سے پیسہ نکلوا لو کیونکہ اس کے پاس ڈیسپریشن ہے، اس کو جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بے تحاشا واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں کہ یہ دیکھیے ویزا میرا آیا ہوا ہے، چیک کیجئے، یہ جاب آفر آیا ہوا ہے، چیک کیجئے یہ جینوئن ہے یا نہیں. میں دیکھتا بھی نہیں ہوں اس کو، اس لیے کہ مجھے پتا ہے ویزا واٹس ایپ سے نہیں آتا، جاب آفر واٹس ایپ سے نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے نا، ای میل سے جاب آفر چلی آ رہی ہے، اپروول لیا نہیں ہے، کینیڈین گورنمنٹ سے جاب آفر دے دی ہے اور ایگزسٹ نہیں کرتی کمپنی. آپ گوگل کیجئے، فون کیجئے، پتہ کیجئے، اور پیسے نہ دیجئے. بتا دیں میں رجسٹریشن کی مد میں بھی پیسے نہیں دوں گا، بالکل ایسا، کیونکہ الاؤڈ ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی ورک پرمٹ اس کے بعد اپلائی ہوتا ہے، اس کے مد میں آپ نے کسی لائسنس کنسلٹنٹ کو ہائر کیا ہے، وہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہے ورک پرمٹ کے لیے، اس میں آپ ان کی خدمات کے پیسے دے سکتے ہیں. جاب ارینجمنٹ کی مد میں قطعاً نہیں. بالکل ٹھیک، آپ بھی پھنسیں گے اور مسئلہ ہوگا. اس چیز کو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں. ایک اور عام پرسیپشن یہ ڈیولپ ہو گیا ہے کافی عرصے سے، میں دیکھ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں تھرو کنسلٹنٹ اپلائی نہ کریں. کیوں ایسا خیال آیا؟ ایک تو سمجھ میں وجہ آتی ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح کی کنسلٹنسی کے نام پر لوگوں نے کام کیے ہیں اس سے تو لوگ اوائڈ ہی کریں تو اچھا ہے. شاید وہ یہی سمجھتے ہیں ویزا آفیسرز بھی کہ جن کے تھرو آ رہا ہے اس نے اس کو کوئی فالس ہوپ دی ہے، کوئی فیک اس طرح کا کوئی ایجنڈا دیا ہے جس کو ڈرائیو کر رہا ہے. یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ فرمائیں. اصل میں یہ دو طرفہ پرسیپشن ہے. ایک تو یہ کہ کنسلٹنٹ کا جو پرسیپشن یہاں پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ کنسلٹنٹ وہ ہے جو کہ کوئی گمک کر کے دے گا، کوئی 2 نمبر راستہ بتائے گا، اور وہ کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں کوالیفائی نہیں کر رہا، میں کنسلٹنٹ کے پاس جاؤں گا، میں خود اپلائی کروں گا تو ریفیوز ہو جائے گا. کنسلٹنٹ کوئی ڈاکیومنٹ لگائے گا، کوئی ڈاکیومنٹ ارینج کرے گا اور پھر وہ میرا کام کرا دے گا. تو اب دو طرفہ ہے، آپ کا پرسیپشن بھی ہے اور اب راضی بھی ہیں مس ریپرزنٹیشن کے لیے. کنسلٹنٹ کا عالم یہ یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے امیگریشن لاء میں، کوئی گورنمنٹ آف کینیڈا کے تحت کوئی رجسٹریشن ریکوائرڈ نہیں ہے. جس نے آج کھولا دفتر اس نے کہا کہ میں آج سے کنسلٹنٹ ہوں اور میں راضی ہوں آپ کو مس ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو جو عاقل بالغ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کنسلٹنٹ یہاں پر اس معیار کے ہیں تو لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں، وہ ان کو منع کرتے ہیں کہ بھائی
آپ ان کو رابطہ نہ کریں, کنسلٹنٹ بیکار ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کنسلٹنٹ ہائر کرنے کی جو لائسنس کنسلٹنٹ ہیں گورنمنٹ آف کینیڈا سے رجسٹرڈ ہیں, وہاں پر عموماً مقیم ہوتے ہیں کینیڈا میں, کینیڈین سٹیزنز ہوتے ہیں, ان کو بھی ہائر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ذمہ داری یا کوئی ریکوائرمنٹ مینڈیٹوری نہیں ہے, آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل یہ بات واضح ہے. جب آپ ضرورت محسوس کریں کہ کوئی میں معیاری کام کرنا چاہتا ہوں یا معیاری کام مجھے ان سے ملے گا ریپرزنٹیشن میں, لیگل سبمیشن کے اندر کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا ہوں, اوائڈ کرنا چاہتا ہوں ان-نیسیسری ریفیوزل, تو پھر آپ کسی لائسنس کنسلٹنٹ کو کینیڈا میں رابطہ کر سکتے ہیں, وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. دیر از نو نیڈ ٹو ہائر اے کنسلٹنٹ بیکاز if you know the process, because there is no mandatory requirement, but it's your decision. آپ لیجئے, یہاں پر نہ لیجئے پلیز. یہاں پر اگر آپ لیں گے پیسے وقت ضائع کریں گے, اور ایون اگر وہ کنسلٹنٹ کچھ ہیں یہاں پر جو اچھا کام کر رہے ہیں, اس کے باوجود آپ کا کیس ریفیوز ہو سکتا ہے کیونکہ وہ لائسنس نہیں ہے. ایٹ بیسٹ ایجنٹس بن جاتے ہیں لیکن وہ لائسنس نہیں ہوتے. آپ پھر کیوں لے رہے ہیں ان کو کیوں پیسے دے رہے ہیں جب وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنا نام بھی ظاہر کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے, اور آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. مجھے یاد آیا, میں ذرا عامر بھائی سے یہ بھی پوچھ لوں, بڑے کوشچنز آتے ہیں کہ عامر بھائی جو ہیں وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں, ان کی ٹیم یہاں پہ کیسے کام کر رہی ہے, کیا ان کی بھی بریفنگ دی جاتی ہے, ان کو ٹریننگ دی گئی ہے کسی قسم کی, اور وہ وقت کیسے دیتے ہیں؟ ذرا کام کے حوالے سے بتائیے کہ لوگ ملنا چاہتے ہیں کیسے رابطہ کر سکتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے, ذرا بتائیے. جی, ٹیکنالوجی کا دور ہے اور کووڈ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا کہ ہم ریموٹلی بات چیت کر سکتے ہیں. ہم نے دنیا کے مختلف حصوں میں اپنے کوآرڈینیشن کے لوگ رکھے ہوئے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میری ہدایت یہ ہوتی ہے اپنے اسٹاف کو کہ آپ کاؤنسلنگ نہ کریں, کیونکہ اجازت نہیں ہے کاؤنسلنگ کرنے کی. کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو رہنمائی کر رہے ہیں, کنونس کرنے کی کوشش, کنونس کرنے. تو سیلس اینڈ مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے کہ آپ فالو اپ کر لیجئے, اور لیکن جو رہنمائی ہے وہ ہم اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تاکہ آپ کو معیاری ایڈوائس ملے, ریلائبل ایڈوائس مل جائے, اور پھر لائبلٹی بھی پھر ہماری ہو. اگر میرا کوئی اسٹاف جو بہرحال لوکلی ہم ہائر کرتے ہیں, وہ اس نے کینیڈا بھی نہیں گھما ابھی, نہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے, نہ لائسنسنگ لی ہے, اگر اس نے آپ کو کوئی مشورہ دیا جس پہ عمل کرتے ہوئے آپ کا کیس پریشانی کا شکار ہو جائے تو لائبلٹی میری بنتی ہے. تو بڑا سیملیس ہم نے سسٹم کیا ہوا ہے. ہم لوگوں کی اسیسمنٹ فری کرتے ہیں, اسیسمنٹ فارم کمپلیٹ کیجئے, آپ کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں, کیا آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے تو ہم کلیئرلی بتا دیتے ہیں, سب پیسہ وقت ضائع نہ کریں. اگر آپ جا سکتے ہیں تو ہم ان کو ایک فری رپورٹ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آپ ہم سے 1-on-1 کنسلٹیشن کیجیے. اگر آپ جینوینلی انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کو میں نے آن بورڈ لینا ہے, اور وہ میں ہی کرتا ہوں ڈائریکٹلی, ٹھیک ہے کوآرڈینیشن ہوتا ہے, لیکن اس میں مجھے اطمینان ہوتا ہے یہ کہ میں نے 1-to-1 بات کی ہے, ہم ایک پیج پہ ہیں تو ہم آگے بڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر سمجھ میں بات نہیں آتی تو ہماری راہیں جدا ہو سکتی ہیں, ہم دوست پھر بھی رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل یہ ہو سکتا ہے. اچھا, اب تھوڑا سا کینیڈا سے ہٹ کے تھوڑی بات کر لی جائے, کیونکہ لوگ بہت سارے یقیناً ہماری باتوں سے بہت ساروں کو ہوپ تو ملی ہوگی, لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ کرائٹیریا اتنا آسان نہیں ہے جتنا جو سوشل میڈیا کے اوپر یا فیس بک پیجز کے اوپر جو ہے وہ نظر آتا ہے. پھر یہ کہ اور بھی یقیناً بہت سارے الٹرنیٹیوز ہیں, بہت سارے ایریاز ہیں جن کو ہم نے ٹیپ نہیں کیا ہے, ہمیں بہت دیر سے خیال آتا ہے. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے تھوڑا یہ تو دیکھنا شروع کیا کہ دنیا میں اور بھی جگہیں, جیسے آج کل پورٹگل ہے, بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں یورپ کے اندر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بڑی آسانی سے ہمیں اپرچونیٹی مل سکتی ہے, اور یقیناً وہاں پر ہیں بھی. کیا آپ کے پاس بھی ایسی کوئی رائے ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اگر وہ یہاں پر اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اتر رہا, یقیناً کسی اور ملک کے تو کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہوں گے, کیا ان کو رہنمائی ملتی ہے؟ فرمائیے. بالکل, میرا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ فرض کیا آپ نے کینیڈا کو انتخاب کیا, لیکن آپ نے جان لیا کہ میرے لیے ناممکن ہے, بہت دقت ہو رہی ہے, اس میں رسک بھی ہے, پیسے بھی ضائع ہو سکتے ہیں, تو دنیا بہت بڑی ہے. جی, یورپ کے اندر کافی مواقع ہیں, یورپین جابس کے پورٹل بنے ہوئے ہیں, آپ اپروچ کریں. وہاں پہ بھی اصول یہی ہے کہ آپ پیسے نہیں دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے, اگر آپ ریسرچ نہیں کریں گے, آن لائن ہر چیز موجود ہے آج کل. ایون مڈل ایسٹ, دبئی کے اندر کافی مواقع ہیں لوگوں کو مڈل ایسٹ کے اندر. اور پہلے میں دیکھتا تھا کہ ابھی تو کینیڈا میں کیونکہ مس انفارمیشن پھیلانا شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ کینیڈا کھلا ہوا ہے, بہت آسان ہے, وزٹ لیجیے, آ جائیے, تو لوگوں کا رجحان کینیڈا کا ہو گیا ہے. لیکن پہلے میں یہ دیکھتا تھا کہ لوگ پاکستان سے عموماً مڈل ایسٹ جاتے تھے پہلے, اگر ان کا ارادہ آگے جانے کا بھی ہوتا تھا, وہ اس کو ایز اے ٹرانزیشن لیتے تھے فیز,
تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کے کام نہیں بن رہے ہیں تو وہ دوسرے ممالک پہ توجہ دیں. دبئی ہو گیا ہے آپ کا, سعودی عربیہ ہو گیا, قطر ہو گیا, یا یورپین کنٹریز, وہاں پہ انگریزی کا بیریئر ہوتا ہے یورپین کنٹریز میں, لیکن یہ کہ آپ لرن کر سکتے ہیں کوشش کر کے, آپ کو محنت کر کے, تو ضرور کیجئے. کینیڈا شوڈ ناٹ بی دا اونلی ٹارگیٹ. بالکل ٹھیک ہے, اور بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. اب بہرحال ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ ختم ہو گیا. کوشچن تو اتنے سارے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو میرے خیال میں ایک پروگرام جو ہے عامر بھائی اور ہو سکتا ہے, لیکن عامر بھائی جب تک یہاں پر ہیں ان کو یہاں سے ہم دیتے رہیں گے, کیونکہ اتنے سارے سوالات ہوتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد پھر میرے پاس زیادہ سوالات ہوتے ہیں کہ یہ آپ ضرور پوچھا کریں. ویل عامر بھائی, تھینک یو سو ویری مچ, ونس اگین کہ آپ یہاں پر آئے. بہت ساری کنفیوژن لوگوں کی دور ہوئی امیگریشن کے حوالے سے, جاب کے حوالے سے, اور کیسے اپلائی کرنا ہے. وہ انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو اور دیگر کنٹریز جہاں پر ہیں, جہاں پر اپرچونیٹیز آپ کے لیے ہیں, آپ ان کو گراسپ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. وقت ہو رہا ہے یہاں پہ ایک بریک کا, اور بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.